اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان لبثتم الا قلیلا۔ اللہ کی طرف سے جواب یہ آئے گا ان لبثتم الا قلیلا، یہ دن یا دن کا حصہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب یہ ہے ان لبثتم الا قلیلا، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر تھوڑے، یعنی دن یا دن کا کچھ حصہ یہ بھی تم کہہ رہے ہو، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے، تم اس سے بھی تھوڑے رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس حقیقت کو سمجھ جاتے، کاش کہ تمہیں یہ احساس ہو جاتا دنیا کی زندگی میں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر اور بہت تھوڑی زندگی، یہ دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کاش کہ یہ آج ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بھائی آج سمجھنے کی ضرورت ہے، آخرت میں تو سب کو پتہ چل جائے گا، سب کو احساس ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر تھی، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس وقت سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے، آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی کتابیں اور شریعت آتی ہے تو یہی بات بتانے کے لیے انسان کو آتی کہ بھائی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تم نے مرنا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے آپ کی زندگی کیسے گزاری تھی، آپ نے جوانی کیسے گزاری تھی، آپ نے پیسہ کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا، یہ ساری سوالات ہونے والے ہیں، یہی چیزیں انبیاء بتانے کے لیے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو، جی یہ افسوس کے لیے ہے کہ بھائی کاش کہ یہ بات آج لوگوں کو سمجھ آ جاتی، لیکن اس وقت سمجھ آئے گی، اس وقت فائدہ نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم حساب سے ملتا جلتا لفظ ہے، کیا تم نے یہ حساب لگا لیا تھا، یہ اندازہ کر لیا تھا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا، خلقناکم تخلیق سے ہے ملتا جلتا لفظ، اور عبث اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، فضول کام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث اور فضول پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم جائیدادیں بناؤ، اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم بڑے بڑے گھر بناؤ، حلال حرام کی تمیز نہ کرو، اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ہے اور آخرت نہیں ہونے والی ہے، تم مرو گے نہیں، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگے، یہ تو فضول کام ہے، یہ تمہاری تخلیق کا مقصد نہیں ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ اور اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے یہ خواہش ظاہر کی، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں لوگوں کے سامنے لوگ میرا ذکر کریں، لوگ میری عبادت کریں، لوگ میری عظمت کے اور میری قدرت کے ترانے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کریں، اس لیے میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کہ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کو بتائیں اپنی زندگی اپنے رب کو عظیم سمجھ کے اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں، یہ مقصود ہے انسان کی زندگی کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں ہم نے عبث اور فضول نہیں پیدا کیا تھا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم مر جائیں گے بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک فضول اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جیسے بچے کھلونا بناتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں اور کھیلنے کے بعد اس کو توڑ دیتے، تو اللہ رب العزت حکیم ہے، وہ کوئی فضول کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا اتنا بڑا نظام، انسان کو تخلیق کیا، انسان کو اختیار دیا اور پھر کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت پہ لگا دی۔ سورج ہے انسان کی خدمت کر رہا ہے، چاند ستارے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کائنات کی ایک ایک چیز، ہوائیں ہیں، پانی ہے، کائنات کے اندر مختلف خزانے اللہ نے رکھے ہیں، یہ سب انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے۔ تو انسان یہ چیز سمجھ لے کہ یہ اتنا بڑا نظام میرے لیے بنایا گیا ہے، تو کیا میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کائنات میری خدمت کرتی رہے، میں یہاں منمانی کی زندگی گزاروں، مر جاؤں اور کچھ پوچھنے والا نہ ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عبث کام ہے، اور عبث کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔
فضول کام اللہ نہیں کرتا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد بیان کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک یہ تم سمجھ لو کہ تم ہماری طرف رجوع نہیں کرو گے، لوٹو گے نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے عبث بنایا ہے، اس کو فضول بنایا ہے۔ فرمایا یہ مقصد نہیں ہے، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم نے لوٹنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔ اس لیے محتاط زندگی گزارنی، بہت محتاط ہو کے پھونک پھونک کا قدم رکھنا ہے، اور قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ میرے رب کی رضا کیا۔ آپ کوئی کاروبار کرنے لگے ہیں، آپ گفتگو کرنے لگے ہیں، آپ کوئی غمی خوشی کرنے لگے ہیں، کوئی دنیا کا معاملہ، وہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک لمحہ ضرور سوچنا ہے کہ میرے رب کی رضا کیسے ہے، میرے رب کا حکم کیسے ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے۔ دنیا والے جو مرضی کہتے رہے، لوگ کہتے ہیں میرا خاندان کیا کہے گا، ایسے رسوم اور رواجات ہم کرتے ہیں اپنی غمی خوشی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں، کہتے ہیں ہمارا ناک کٹ جاتا ہے، ہمارا خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ بس مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرا رب کس کام میں راضی ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اس کو خوش کرنا ہے، اور لا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس نے کیسے شادی کی ہے جی۔ یہ سارے معاملات ہم نے اس سوچ کے ساتھ نہیں سوچنے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب کیسے راضی۔ پھر فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ تعالی و تعالی جدوں کا نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی بزرگی بہت بلند ہے۔ جناب عالی آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے لیے آپ درخواست لے کر ہیں اس کو کہتے ہیں جناب عالی، آپ کی ذات بہت بلند ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعالی کا معنی بلند، فتعالی اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کر سکتا، وہ حکیم ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مقصد کسی کو پیدا کر دے۔ اللہ بہت بلند ہے، اللہ فضول کام نہیں کرتا۔ الملک الحق، ملک کا معنی بادشاہ، حق کا معنی سچا، وہ سچا بادشاہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا میں کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کہتا رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہمیشہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بلند۔ تو فرمایا کہ یہ سب جھوٹے خدا ہے، سچا صرف مالک کون ہے، سچا بادشاہ کون ہے، صرف اللہ کی ذات۔ اس کے پاس، یعنی بادشاہت کا معنی یہ بتا دیا ہے کہ بھائی جس طرح کسی ملک کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتے ہیں، اس کا قانون چلتا ہے، اور پبلک اس کے قانون کی پابندی کرتی ہے، اور اگر پابندی نہ کرے تو بادشاہ اگر طاقتور اور سمجھدار ہے تو وہ پبلک کو پکڑتا ہے کہ ہاں تمہیں کس نے اختیار دیا میرے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کا، ملک کا جو قانون ہے اس کے خلاف تم کام کرتے ہو، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا بادشاہ کون ہے، اللہ ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، اس نے تمہیں بنایا، اس نے تمہیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ سچا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ پوچھے گا کہ ہاں میرے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، اور بتاؤ ذرا کیوں کیا ایسا۔ وہ سچا بادشاہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن قیامت کے دن لوگوں سے اللہ پوچھے گا این الجبار این المتکبرون، وہ جبار اور متکبر جو بڑے بنے پھرتے تھے دنیا میں، تھے نہیں بڑے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، بڑا تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات حقیقی بادشاہ ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو بڑے بنے ہوئے تھے اپنے خیال کے مطابق، اللہ ان کو پوچھے گا کدھر تھے وہ، کدھر ہیں وہ، کوئی جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے بادشاہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، ان کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتے ہو ڈر کی وجہ سے، اور جو کائنات کا سب سے بلند ذات ہے، جو کائنات کی جو سچا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور الہ کا معنی میں کئی دفعہ آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ کلمہ پڑھنے میں بھی لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں اس بات کا اقرار کرنے کے لیے کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔
اسی کو اختیار ہے کہ وہ ہماری زندگی کا تعین کرے اور فیصلہ کرے ہم نے زندگی کیسے گزارنی. اس کو قانون بنانے کا اختیار ہے. ہم اس کی مرضی کا قانون بنائیں, اس کی مرضی کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں, اس کی مرضی کی, یہ الہ کے معنی میں. اور اپنی ضرورتوں میں, اپنی تکلیفوں میں, اپنی حاجات میں اسی کی طرف رجوع کریں. اس کے در کو نہیں چھوڑنا ہے, اس سے نا امیدی نہیں اختیار کرنی ہے. یہ الہ کے معنی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. انسان جب ضرورت مند ہوتا ہے, تکلیفوں میں جاتا ہے, اللہ کے در کو چھوڑ کر قبر پہ جھک رہا ہے, کسی بت کے سامنے جھک رہا ہے, سورج کے سامنے. انسانوں کی تاریخ آپ مطالعہ کریں, سورج کے سامنے, درختوں کے سامنے, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑ اور پتھر کے بت. قبروں پہ جا کے, مزاروں پہ جا کر دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, الہ تمہارا ایک ہے, وہی تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے, وہی تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے, اس کے در پر جھک جاؤ. رب العرش الکریم, وہ رب مالک ہے عرش کا. کریم کا معنی بڑی عزت والا, وہ بڑی عزت والا ہے, وہ بڑے عزت والے عرش کا میں بھی مالک ہے. وہ اس کا جو عرش ہے نا, وہ بادشاہ جو ہوتے تھے نا پہلے, ان کا ایک بہت بڑا تخت ہوتا تھا, عرش ہوتا تھا ایک بہت بڑا, تھرون اس کو انگلش میں کہتے ہیں. کہ بڑا بادشاہ, جیسے کیسر و کسریٰ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ان کے جس تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھتا تھا اس کے اوپر ہیرے اور جواہرات اور سونا اور چاندی لگا ہوتا تھا. اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ سجاتے تھے اس کو. اس سے بادشاہ کی وہ تاج جو پہنتا تھا, یہ ساری چیزیں اس کی عظمت کی طرف, اس کے رعب اور دبدبے کی طرف اشارہ ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے بار بار انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جن کو تم دیکھتے ہو نا کہ یہ طاقتور ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, کوئی نہیں ہے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. عرش کا اصل میں عزت والے عرش کا مالک صرف اللہ ہے, اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے دنیا میں اختیارات دے دیتا ہے, دنیا میں سب کچھ دے دیتا ہے, اور جب چاہے اس سے واپس بھی لے لیتا ہے. یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کے فیصلے سے دنیا میں پاور بھی ملتی ہے, اقتدار بھی ملتا ہے. وہ چاہے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, وہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے, جس کو چاہے فقیر بنا دے. اور ایسا ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, جو کل اقتدار کی کرسی پر بیٹھے تھے دوسرے دن جیل کے اندر بیٹھے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ مالک ہے عرش کا. انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس حقیقی بادشاہ کے سامنے جھک جاؤ, اس کی مرضی کی زندگی گزارو. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو, جو اللہ کا شریک بنائے گا, اپنی ضروریات میں, اپنی حاجات میں, اپنی مشکلات میں اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جھک جائے گا, فرمایا لا برہان لہ بھی, اس کے پاس اس کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اس لیے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس سچے بادشاہ کی ملکیت میں. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے, رات دن آتے ہیں, سورج چاند ستارے آتے ہیں, غمی خوشی آتی ہے, ہاں جی, جو چیز بھی ہے سب اس کے حکم کی پابند ہے, سب کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کسی کے پاس اختیار ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, کوئی سند اور دلیل نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, ایسا جو مجرم ہوگا نا, جو اپنے رب کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے گا, اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو بادشاہ بنائے گا اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے گا, فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, اسے اپنے رب کے پاس جا کر حساب دینا ہوگا. اس کا رب اس سے پوچھے گا کہ بادشاہ تو میں تھا, بلند تو میں تھا, وہ عزت والے عرش کا مالک تو میں تھا, ساری عزتیں تو میرے پاس تھیں, حاجات تو میں تمہاری پوری کرتا تھا, میں تمہارا خالق اور مالک تھا, تم میرے در کو چھوڑ کر کہاں بھاگتے رہے, در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. میرے نبی تمہیں بتاتے رہے کہ وہ راستہ بے عزتی کا راستہ ہے, توہین اور تذلیل کا راستہ ہے, جس راستے پر تم چل رہے ہو اللہ کے در کو چھوڑ کر جاؤ گے. میرا نبی تمہیں بتاتا رہا, آپ بتاؤ تم نے کیوں ایسا کیا, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا جو سچا رب ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنائے گا, کسی اور کا عرش کو مانے گا, کسی اور کی طاقت کو, کسی اور کو بادشاہ مانے گا, فرمایا ایسے لوگ کافر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جاتے ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. فرمایا ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے, کبھی انہیں کامیابی نہیں ملے گی, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں, کبھی ان کو عزت اور سکون نہیں مل سکتا.
عزت چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے رب کو رب مانیں، اس کی عظمت کے سامنے جھک جائیں، اس کی مرضی کی زندگی گزاریں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اپنا رب مانیں، اس کی توحید پر یقین کریں، اس کے اوپر بھروسہ کریں، اس کے در کو نہ چھوڑیں، اس سچے بادشاہ کے در کو، اور پھر آپ کی زندگی میں جب کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور اسے کہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر تم اس زمین و آسمان کی فضا کو بھر کر گناہ کے یہ لے آؤ میرے پاس اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا دو اور میرے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر دو، فرمایا یہ زمین و آسمان کی فضا مغفرت سے اور رحمت سے بھر کر میں تمہارے ساتھ پھیلوں گا۔ یعنی اتنے گناہ بھی ہو جائیں جتنی زمین و آسمان کی فضا ہے، پھر بھی آپ اپنے رب کے سامنے یہ کہہ دیں کہ اللہ میری کمزوری ہے، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مان لیں کہ یہ سچا رب ہے، اس کے در کے سامنے جھک جائیں، تو فرمایا جب اس انداز میں اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس لیے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم کوشش بھی کرو، اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے، محنت کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کی اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو۔ ورحم، اور یہ بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے اوپر رحم فرما، اللہ تیری رحمت سے ہی میں تیری اطاعت کر سکتا ہوں، تیری رحمت سے ہی تجھے راضی کر سکتا ہوں، تیری رحمت سے ہی نماز پڑھ سکتا ہوں، تیرے اللہ کی کتاب کو سمجھ سکتا ہوں، تیری کتاب کو، تیری مرضی کی زندگی گزاروں گا تو تیری رحمت سے ہی گزاروں گا، نہیں گزار سکتا یا اللہ میں شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتا، میرے اوپر رحم فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تیرے بغیر کوئی در نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب انسان اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو رب اس کو مایوس نہیں کرتا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ شیطان پہلی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، اللہ کے در سے جو سچا رب ہے اس در سے پھیر کر لے جائے انسان کو، اور در در کی وہ ٹھوکریں کھاتا رہے، پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے، اور دوسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو رب سے مایوس کر دے۔ تو قرآن نے بار بار کہا ہے قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر دیا ہے، ہاں جی، اللہ کی نافرمانی کر کے اصل میں اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بہترین رحم کرنے والا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ جو مرضی کا مالک ہے، وہ جو مرضی جس کو چاہے معاف کر دے، وہ دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں ہوتا۔ دنیا کی عدالت ہوتی ہے نا، جج بیٹھا ہوتا ہے، جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرے، جج کے پاس صرف یہ اختیار ہوتا ہے کہ دلائل قرائن کیا ہیں، حالات اور حقائق کیا ہیں، وہ وکیل اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی معلومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اس کو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو چھوڑ دے، کسی مرضی سے کسی کو پکڑ دے۔ لیکن وہ جو سچا بادشاہ ہے نا، یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا، وہ چاہے تو ساروں کو معاف کر دے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کس قانون کے تحت ان کو معاف کیا، یہ صرف اسی کا اختیار ہے۔ اس لیے انسان کو یہ امید دلائی جا رہی کہ جس رب کے ساتھ تم وابستہ ہو نا، وہ رب اصل میں عرش کا مالک ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ سچا بادشاہ ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ دنیا کے جھوٹے بادشاہ ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے اتنے، اس رب کے پاس اختیار ہیں، اس کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی مرضی کی زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔